اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ آمنت باللہ کی صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ نور آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جم کر درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کیا یہ خوب شعر ارشاد کیا، خدا کی مرضی ہے گردن کٹانے آئے گے، خدا کی مرضی ہے گردن کٹانے آئے گے، وہ کربلا کا مقدر سجانے آئے گے، خدا کی مرضی ہے گردن کٹانے آئے گے، وہ کربلا کا مقدر سجانے آئے گے، اور انہیں یزید کی بیعت قبول کیسے ہو، انہیں یزید کی بیعت قبول کیسے ہو جو مصطفیٰ کی شریعت بچانے آئے گے، انہیں یزید کی بیعت قبول کیسے ہو جو مصطفیٰ کی شریعت بچانے آئے گے۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتے گئے، حسین سے جو ملی وہ اڑان رکھتے گئے، کہ ہم بھی پاؤں تلے آسمان رکھتے گئے، اور یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا گئے، یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا گئے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے گئے، یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا گئے، حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے گئے۔ اور یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا، یہ زمین نہیں ہوتی آسمان نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں ہوتا، مصطفیٰ نہیں ہوتے یہ جہاں نہیں ہوتا، اور خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، خاک کربلا اتنی معتبر نہیں ہوتی، گر میرا حسین اس پہ مہربان نہیں ہوتا، گر میرا حسین اس پہ مہربان نہیں ہوتا۔ اور یہی عقیدہ کے اپنا حسین دیتے گئے، یہی عقیدہ کے اپنا حسین دیتے گئے، نبی کے نام کا صدقہ حسین دیتے گئے، یہی عقیدہ ہے کہ اپنا حسین دیتے گئے، نبی کے نام کا صدقہ حسین دیتے گئے۔ اور یزید خود ہے بھکاری، کسی کو کیا دے گا، یزید خود ہے بھکاری، کسی کو کیا دے گا، غریب لوگوں کو کھانا حسین دیتے گئے، غریب لوگوں کو کھانا حسین دیتے گئے۔ محبت سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج
9 محرم الحرام کی رات ہے اور کل 9 محرم کا روزہ ہے، پھر کل عاشوراء کی رات ہے اور پھر یوم عاشوراء یعنی عاشوراء کا دن ہے۔ عاشوراء کا دن بڑی بابرکت اور بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں حدیث شریف میں آیا گیا کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا کہ اللہ پورے 1 سال روزہ رکھنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ عاشوراء کے روزے کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن عید کی طرح مناتے گئے، عاشوراء کا دن عید کی طرح مناتے گئے، اس دن روزہ رکھتے گئے، بڑی خوشیاں کرتے گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ خوشی کس بات کی ہے، اس دن روزے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے حضرت موسیٰ کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا، یعنی نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے اس دن ہم جو ہے روزہ رکھتے گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کے زیادہ حقدار تو ہم لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ بھی رکھا اور ترغیب بھی دی کہ عاشوراء کا روزہ رکھا کرے، بلکہ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی عاشوراء کا روزہ نہ رکھے اور نہ رکھ پایا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پورا دن روزداروں کی طرح گزارے، پورا دن روزداروں کی طرح گزارے۔ یہ عاشوراء کے روزے کی فضیلت ہے، لیکن بہتر یہ ہے 1 روزہ نہ رکھے بلکہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاشوراء کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے گئے تو ہم ان سے مشابہت کیوں کریں؟ یہ تو اس دن کی تعظیم تو یہودی لوگ بہت کرتے گئے، نصرانی لوگ بہت کرتے گئے، تو ہم اس دن کی تعظیم کیوں کریں اور ایک ہی روزہ ہم کیوں رکھیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اور اگر کوئی 9 محرم کا روزہ نہ رکھ پائے اور اگر عاشوراء کا روزہ رکھا تو اسے چاہیے کہ پھر 11ویں کا بھی روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 روزے مکمل کریں، یا تو 9-10 رکھے، یہ بہتر ہے۔ اگر 9واں نہ رکھ پایا تو اسے چاہیے کہ وہ 10 محرم کا بھی روزہ رکھے اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھے۔ کبھی کچھ لوگوں کا خیال ایسا ہوتا ہے 11 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس لیے کہ یزید کے معنی رکھا تھا، یہ کوئی اس کی اصلیت نہیں ہے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض مان بھی لو کہ یزید کے معنی روزہ رکھا تھا تو ہمیں کیا فکر ہے بھائی، ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ وہ رکھا ہوگا، وہ اس کا کام ہے، ہمیں کیا؟ ہم تھوڑے اس کی مشابہت کے لیے روزہ رکھیں گے یا اسے خوش کرنے کے، یزید کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے؟ ہم تو روزہ رکھیں گے 11ویں کا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، تو یا تو 9-10 رکھے، اگر 9 نہ رکھ پایا تو 10-11 رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دی۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنی جو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین سے کتنا پیار تھا۔ میں 2 روایتیں اس کے متعلق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک روایت سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، تو اس حال میں تشریف لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کندھے پر امام حسن بیٹھے تھے تو دوسرے کندھے پر امام حسین بیٹھے تھے، اور میرے آقا اس حال میں تشریف لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کو چوم رکھے گے تو کبھی امام حسین کو چوم رکھے گے اور خوش ہو رکھے گے۔ اللہ اکبر، کندھے پر امام حسن حسین سوار گئے اور میرے آقا دونوں کو چوم رکھے گے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن سے اور حسین سے محبت کی گویا اس نے مدینے والے آقا سے محبت کی۔
اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا گویا اس نے اپنے نبی سے بغض رکھا۔ تو اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ میں نے سنا نا تو میرے دل میں حسن حسین کی محبت رچ بج گئی۔ پھر میں بڑا ہی پیار کرتا تھا حسن حسین سے، بڑا ہی پیار کرتا تھا، بلکہ محبت کا عالم تو یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کا جب آخری وقت تھا، جب آخری وقت تو اس وقت مروان آیا اور مروان کہنے لگا کہ ابو ہریرہ تم نے حسن حسین سے بہت محبت کی نا، بڑی محبت کی، ان کی محبت کے لیے بڑے بے قرار رہتے تھے، بڑے بے چین رہتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے حسن حسین سے۔ تو جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن اور حسین کا نام سنا نا تو فوراً اپنے بستر سے اٹھ گئے اور اللہ اکبر مروان سے کہنے لگے مروان میں حسن اور حسین سے محبت کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ حسن اور حسین سے محبت تو نبی فرماتے گئے، حضور ان سے محبت فرماتے گئے، اور کہا حضور کا حسن اور حسین سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر ہم کسی جگہ جا رہے تھے تو راستے میں حضرت فاطمہ کا گھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی دو بچوں کے رونے کی۔ کس کی آواز سنی؟ دو بچوں کے رونے کی۔ حضرت فاطمہ کے گھر سے وہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ جہاں مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا تو مشکیزے کے پاس آئے، مشکیزے میں دیکھا کہ پانی ہے یا نہیں گئے، مشکیزے میں دیکھا تو پانی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے گھر کے اور صحابہ سے کہا کیا تم لوگوں کے پاس کسی کے پاس پانی گئے تم میں سے کسی کے پاس؟ تو اللہ اکبر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھتے گئے تو سب نے اپنے مشکیزے اونڈیلے دیکھا کسی کے پاس پانی نہیں تھا، کسی کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ اب امام حسن زیادہ رو رہے گئے، امام حسین رو رہے گئے پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ حسن کو مجھے دو، اور امام حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک کو امام حسن کے منہ میں رکھ دیا، اپنی زبان کو امام حسن کے منہ میں رکھ دیا۔ امام حسن حضور کے زبان چوس رہے گئے، حضور کا لعاب دہن چوس رہے گئے اور آپ کی پیاس ختم ہو گئی۔ اور اللہ اکبر پھر اسی طریقے سے دیکھا امام حسین رو رہے گئے، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ حسین کو بھی لاؤ، اور اللہ اکبر حضرت فاطمہ نے پردے کے پیچھے سے امام حسین کو بھی دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کو چوسا، آپ کا لعاب پیا، آپ کی بھی پیاس کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے گئے یہ منظر دیکھ کر میری آنکھ کے اندر آنسو آ گئے اور میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ جن نواسوں سے حضور اتنی محبت کرے تو پھر ابو ہریرہ ان سے محبت کیوں نہ کرے، جن سے میرے آقا اتنی محبت کرتے گئے میں ان سے اتنی محبت کیوں نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ تو مروان سے ابو ہریرہ کہنے لگے مروان میں نے یہ منظر دیکھا تھا، اس لیے اللہ اکبر اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے گی، کبھی ایک ٹکڑا حسن کہے گا تو دوسرا ٹکڑا حسین کے نام سے پکارے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت تھی حضرت ابو ہریرہ کو امام حسن اور حسین سے۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسن اور حسین کی محبت، آپ کی شان اور آپ کی کرامتیں، آپ کی جو کہ عظمت اور عفت سب لوگوں پر آیا تھی، سب جانتے تھے، سارے صحابہ جانتے تھے کہ حضور امام حسن حسین سے کتنا پیار کرتے گئے۔ اللہ بس سارے لوگوں کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور حسین کے بارے میں کیا فرمایا گیا، یہاں تک کہ یزید بھی جانتا تھا کہ امام حسن اور حسین کی شان کا عالم کیا ہے۔ یزید بھی جانتا تھا۔ کون جانتا تھا؟ یزید بھی جانتا تھا۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان الذین یکسبون الاسم، جس نے بھی گناہ کمائے، سیجزون بما کانوا یقترفون، تو وہ اپنے گناہ کی سزا ضرور پائیں گے، اپنے گناہ کی سزا ضرور پائیں گے۔ اب ذرا خود غور کریں، امام حسین کی شان، کرامت، آپ کی بزرگی اور جو ہے آپ کا مقام و مرتبہ یزید کو بھی پتا تھا، تو آخر یزید کو کس بات نے مجبور کر دیا کہ اس نے امام حسین کو قتل کروایا؟ اس نے اہل
بیت پر ظلم کیا، اس نے مدینہ پر جو کہ اللہ اکبر حملے کروائے، مدینہ کی عورتوں کو اپنے لشکر پر 3 دن تک اور 3 راتوں تک حلال کر دیا۔ آخر یزید کو کس بات نے اتنا ابھارا تھا، کس بات نے اتنا نیڈر کر دیا تھا، کس بات نے اتنا بے باک کر دیا تھا کہ اس نے اتنے بڑے بڑے گناہ آسانی کے ساتھ کر لیے؟ بولو یہ سننا ہے کہ نہیں سننا؟ آخر وہ بھی تو ایک انسانی تھا نا، بدبخت تھا۔ یاد رکھے یزید کے بارے میں ہمارا موقف، ہماری بات تو یہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کہی کہ یزید جہنمی ہے۔ کیا ہے؟ جہنمی، وہ فاسق و فاجر گئے، لعنتی گئے، اس سے نہ ہمارا کل تعلق تھا، نہ آج تعلق ہے، نہ قیامت تک ابھی اس سے تعلق ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم حسین والے تھے، حسین والے گئے اور حسین والے رہیں گے۔ ہم حسن والے تھے، حسن والے گئے اور حسن والے رہیں گے۔ ہم اہل بیت والے تھے، اہل بیت والے گئے اور اہل بیت والے رہیں گے۔ یزیدیوں سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر وہ بھی تو ایک انسان تھا۔ آخر اسے کن چیزوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے کربلا والوں پر یہ ظلم کیا، یہ ظلم کروایا؟ ابن زیاد کے ذریعے، عمرو بن سعد کے ذریعے، خلی کے ذریعے، شمر کے ذریعے اتنے سارے ظلم کرائے، یہاں تک کہ شہادت حسین کے بعد جو ہے اس نے اپنے محل میں جو ہے باجے بجوائے اور ڈانس کروایا اور جو ہے ماتم کروایا۔ کیوں اتنا سب کرایا؟ آخر اتنا بے باک یہ انسان کیسے ہو گیا؟ اتنا بے باک، اتنا نیڈر کیسے ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے گناہ آسانی سے کیسے کر لیے؟ تو یاد رکھے اس نے جو اتنے بڑے بڑے کام کر لیے نا، وہ اس وجہ سے کہ اس کو گناہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ کس چیز کی عادت پڑ گئی تھی؟ گناہ کرنے کی۔ جب آدمی کو گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہ بڑے بڑے گناہ پھر آسانی سے کر لیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے عادت نیکی کے کام کرنے کی عادت بنائے، نماز پڑھنے کی عادت بنا لے، اور جو ہے برائیوں سے بچنے کی عادت بنا لے۔ گناہ کرنے کی عادت بنا لوگے نا، گناہ کرنے کی عادت، گناہ کرتے رہنا، نماز چھوڑنے کی عادت بنا ہی لوگے، قرآن نہ پڑھنے کی عادت بنا ہی لوگے تو یہ عادت برقرار رہے گی، چھوٹے گی نہیں۔ گناہوں کی عادت جلدی چھوٹتی نہیں گی۔ گناہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ ہاں، گناہ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے گئے۔ یزید کو تباہ اور برباد کرنے والے گناہگی تھے۔ یہ اس گناہوں نے اس کو اتنا نیڈر بنا دیا تھا، بے باک۔ اور اس کے گناہ کیا تھے؟ آخر وہ کون سے ایسے گناہ کرتا تھا جس کی بنیاد پر وہ اتنا خطرناک ہو گیا تھا اور اتنے بڑے بڑے ظلم کر لیے تھے؟ میں اس کے 4 گناہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے گناہ؟ ایسے تو بہت سارے گناہ ہیں، لیکن صرف 4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ باتوں کو سن کر ان باتوں کو اپنے سامنے رکھنا اور سوچنا کہ یزید ان گناہوں کی وجہ سے ایسا ہلاک اور برباد ہو گیا تو کہیں یہ گناہ ہم تو نہیں کرتے؟ کہیں ان گناہوں میں ہم ملوث تو نہیں ہیں؟ کہیں یہ گناہ ہمارے درمیان تو نہیں ہیں؟ کہیں ان گناہوں کے ہم مرتکب تو نہیں ہیں؟ ذرا سوچنا، جس وجہ سے اللہ اکبر اس کا نام و نشان مٹ گیا، نہ قبر کا نشان ہے، نہ کوئی اسے یاد کرنے والا ہے، نہ اس کے نام پر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھنے والا ہے۔ جو ایسا ذلیل و خوار اور ایسا جو بدنام ہوا ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ ایسا بے نشان کیسے ہو گیا؟ وہ ایسا ذلیل و رسوا کن وجہ سے ہو گیا؟ کن گناہوں کی وجہ سے ہو گیا؟ تو یاد رکھنا یزید کا ایک برا کام تھا، ایک گناہ تھا شراب پینے کا۔ کون سا؟ یاد رہے گا کون سا؟ شراب پینے کا عادی تھا، شراب پینے کا یزید، اس کی عادت تھی شراب پینا۔ یاد رکھنا کبھی بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگوں نے نشے کے نام الگ الگ رکھ لیے ہے نا، نشے کسی اور جو نشہ آور چیزوں، میرے آقا نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ کیا ہے؟ نشہ ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، نشہ ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ آپ کو معلوم ہے جس کو شراب پینے کی عادت پڑ جائے گی پھر وہ سارے گناہ کر بیٹھے گا، سارے گناہ کر بیٹھے گا، ہر گناہ کر بیٹھے گا جس کو شراب پینے کی لت پڑ گئی، جسے نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی۔ آج ہمارے کئی نوجوان اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو رہے، نشہ کرنے کی عادت ہے، ڈرگس لینے کی عادت پڑ گئی، اور طرح طرح کی دوائیاں کھانے کی عادت پڑ گئی، شراب پینے کی عادت پڑ گئی۔ بلکہ میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا تھا، اب تو لوگ اجمیر بھی جاتے ہیں تو شراب خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ بولو، اجمیر شریف بھی جاتے ہیں تو
ہاں یہ سب دیکھا ہوا منظر ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے، وہاں سے لا کے یہاں بیچنے والوں کو آنکھوں سے دیکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں بھی اتنے عظیم دیار کے اندر بھی لوگ شراب خریدنے وہاں سے دکانوں سے شراب خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچے یہ جیسے شراب بیچنے کی یا شراب پینے کی نشہ کرنے کی جیسے عادت پڑ گئی نا، وہ سارے گناہ بھی بے باکی سے کرتا ہے، کھلے عام کرتا ہے۔ پھر کوئی بھی اسے سمجھانے والا ہو نہیں سمجھے گا، وہ گناہوں کی لت پڑ گئی، نشے کی لت پڑ گئی تو پھر سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شراب کتنے بڑے بڑے گناہ کراتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت گزار آدمی تھا جس کا کام ہی تھا عبادت کرنا، جس کا کام ہی تھا اللہ کو راضی کرنا۔ تو کہا ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت نے اپنے غلام سے کہا کہ فلاں عابد کو، فلاں عبادت کرنے والوں کو میرے پاس لے کے آؤ، اس سے گواہی چاہیے، مجھے ایک گواہی لینی ہے۔ تو اس کا غلام آیا اور آنے کے بعد عابد سے کہتا ہے عابد چلو جو فلاں عورت بلا رہی ہے گواہی دینے کے لیے۔ اب یہ عابد جو تھا وہ گیا عورت کے پاس، جیسے ہی گیا تو پہلے دروازے کے اندر داخل ہوا تو وہ دروازہ بند، وہ دروازہ کیا ہو گیا؟ بند۔ دوسرے دروازے میں گیا، دوسرا دروازہ بند۔ تیسرے دروازے میں گیا، تیسرا دروازہ بند۔ اب وہ اندر قریب پہنچ گیا تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت عورت بیٹھی گئی اور ایک خوبصورت بچہ کھڑا گئے اور ایک خوبصورت پیالے کے اندر شراب ہے۔ کیا ہے؟ شراب۔ اب تینوں دروازے بند ہیں، کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا، تنے تنہا عورت اندر اکیلی گئے۔ اب یہ عورت یہ کہتی ہے کہ تو میرے ساتھ بدکاری کر، اپنا منہ کالا کر اور میری خواہش کو پورا کر، تبھی تجھے گھر سے باہر جانے دوں گی، اور اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہیں کیا تو میں چلاؤں گی، روؤں گی، آواز بلند کروں گی، لوگ آ جائیں گے، تجھے ذلیل و خوار کر دوں گی، تجھے بدنام کر دوں گی میں کہ تو نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ کہا اگر دھیرے دھیرے سے میری خواہش پوری کر دے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن اگر تو نے نہیں کی تو میں سب کو بتاؤں، میں چلاؤں گی اور سب کو جمع کروں گی اور تجھے بدنام کروں گی۔ اور کہا اگر تو میری خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتا تو پھر یا تو اس بچے کو قتل کر دے یا تو پھر شراب کا ایک گھونٹ پی لے۔ کتنی باتیں رکھیں، کتنی باتیں رکھیں؟ کہا یا تو میری خواہش پوری کر، یا تو شراب کا ایک گھونٹ پی، یا تو جو اس بچے کو قتل کر دے۔ عابد نے سوچا یار میں تو پھنس گیا اندر آ کے، تینوں دروازے بند ہیں، اب اگر باہر بھی نکلو تو کس طرح سے نکلو؟ باہر نکلوں گا اگر یہ تینوں کام میں سے ایک بھی کام کرے بغیر اگر باہر نکلوں گا تو یہ تو مجھے بدنام کر کے رکھ دے گی، تو اب میں کروں تو کیا کروں؟ تو اس نے سوچا کہ یار کسی کی جان تو نہیں لے سکتا میں، بچے کو قتل نہیں کر سکتا، اور کہا پھر زنا، تو کہنا توبہ توبہ توبہ، زنا بھی تو نہیں کر سکتا، زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا، ہاں چلو شراب کا ایک گھونٹ پی لیتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے کیا سوچا ایک گھونٹ پی لیتے ہیں، ایک گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے، ایک جام پی لیتے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا چلو ایک چسکا لیتے کیا ہوتا ہے، مزہ لے لیتے کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا ایک چسکا لینے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ سونا یہ کیا ہوا، اس نے سوچا کہ قتل کون کرے، زنا کون کرے، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہے، چلو ایک گھونٹ پی لیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا۔ اس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، اسے بڑا اچھا لگا، کیونکہ گناہ والی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ شراب کا گھونٹ اسے اچھا لگا، اس نے پھر ایک پیالہ، ایک گھونٹ کے بجائے ایک پیالہ پورا پی گیا۔ اس عورت سے کہا دوسرا پیالہ دے، اس عورت نے شراب کا دوسرا پیالہ دیا، اس عورت سے پھر یہ کہنے لگا تیسرا پیالہ دے، تیسرا پیالہ بھی پی گیا، اور جب بالکل چڑھ گیا، شراب کا نشہ جب ہو گیا اور دماغ پر جب چڑھ گیا تو پھر اس نے کیا کیا، عورت سے بدکاری بھی کی اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ آئی سمجھ میں بات؟ ایک گھونٹ کا یہ عالم ہوتا ہے، ایک گھونٹ پیو تو پھر تین تین پیالے آدمی پی جاتا ہے۔ ایک بار شراب، ایک پوٹلی پی گئے نا شراب کی، پھر روزانہ خریدنا پڑتی ہے۔ ہاں اگر ایک تھیلی پی گئے تو پھر روزانہ خریدنے پڑتی ہے، یہ عادت ہے، گناہوں کی عادت۔ تو جس چیز نے، جس گناہ نے یزید کو ذلیل و رسوا کر دیا اور جسے اللہ اکبر جو ہے قتل حسین پر وہ آمادہ ہو گیا، وہ گناہ کون سا تھا؟ شراب کا گناہ تھا۔ کون سا؟ یزید کو جس نے برباد کیا نا، تو وہ جو گناہ کرتا تھا اس گناہ میں سے گناہ کون سا تھا؟ ہاں تو آپ مجھے بتاؤ نشہ کرنا چاہیے؟ بولا نشے کی عادت ہمارے اندر لوگوں میں ہے کہ نہیں؟ یہاں بیٹھنے والوں کو اللہ محفوظ رکھے، کہے زور سے آمین۔ اللہ سارے لوگوں کو شراب پینے سے بلکہ شراب کی طرف دیکھنے سے بھی بچائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن یہ گناہ ہمارے اندر عام ہے کہ نہیں؟ لوگ پیتے کہ نہیں؟ شادیوں کے موقع پر خوشی سے مطلب پیتے گئے، اور پینے کی بات کہتے ہیں جھوم شرابی جھوم، یہ تو پڑھتے گاتے بھی گئے اور پیتے بھی گئے، اور اللہ پر ناچ گانے ہوتے گئے۔ یاد رکھنا جس گناہ نے یزید کو ہلاک اور برباد کیا ان میں سے ایک گناہ کیا تھا؟
بولو کیا تھا؟ شراب کا نشہ تھا۔ اس لیے ہر نشہ آور چیز سے بچے، ہر نشہ آور چیز سے، اللہ اکبر۔ بلکہ جس چیز سے آپ کو ایسا لگے کہ مجھے نشہ ہو جائے گا، چڑھ جائے گا، دماغ پر بات چڑھ جائے گی، وہ نشہ، وہ چیز سے بھی بچے۔ کبھی کبھار کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ پان کا، وہ گٹکا کھانے کی عادت نہیں ہوتی، کبھی کسی کو جو ہے وہ مسالے کھانے کی عادت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھار اگر اس کو سونگھ بھی لے تمباکو کو تو اس کو جو ہے اللہ اکبر دماغ پر چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، چکر آنے لگتے ہیں۔ تو ایسی کوئی چیز بھی ہو جس سے ہمیں ایسا لگے کہ ہمارا دماغ جو ہے آؤٹ ہو جائے گا یا ہمیں پھر غلط عادت پڑ جائے گی، تو ایسی چیزوں سے بھی بچے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان سارے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو شراب سے کیا رہے؟ کیا رہے؟ شراب سے دور رہ گئے۔ یہ پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ اس کا کیا تھا جو یزید کرتا تھا؟ اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یزید سود خور تھا۔ کیا تھا؟ اس نے ویاج کا گناہ عام کر دیا تھا، سود کا گناہ عام کر دیا تھا۔ یہ یزید کو جس نے ہلاک اور برباد کیا نا، اس کا ایک گناہ کیا تھا؟ اس نے ویاج کو، سود کو عام کر دیا تھا۔ لوگوں سے کہا تھا سود کھاؤ کھلاؤ، سود کھاؤ کھلاؤ، لوگوں میں یہ گناہ عام ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یزید اتنا بے باک ہو گیا، نڈر ہو گیا کہ اس نے دیکھا کہ اب لوگ سود کھاتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں سود لوگ کھائیں گے وہ قوم پاگل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہاں، پاگل ہو جائے گی۔ اور پھر پاگل کا کیا بھروسہ؟ میرے آقا نے فرمایا جو قوم سود کھانے میں مبتلا ہوگی اس پر پاگل پن طاری ہو جائے گا، اور جو آدمی پاگل ہو جائے پھر اس کا کیا بھروسہ؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھے اس کا ایک گناہ تھا، اس نے سود کو عام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ ہاں، سود کو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود خور ہے، ویاج کھانے والے، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے پیٹ مٹکوں کی طرح بڑے ہوں گے اور باہر سے سانپ نظر آ رہے ہوں گے، اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہوں گے۔ ایک تو پیٹ اتنے بڑے بڑے، اوپر سے سانپ اندر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جس گناہ نے یزید کو ہلاک اور برباد کیا تو دوسرا گناہ کون سا تھا؟ بولو کون سا تھا؟ ہاں، سود کا گناہ تھا، ویاج کھانا۔ اس لیے میں اکثر اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، بڑے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، بڑے لوگ تو میرے سے بھی زیادہ سمجھدار ہے بھائی۔ دین کے معاملے میں مسئلہ پوچھنے کی بات آئے تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی بابت میں تو مجھ سے زیادہ جانکار ہے نا، انہیں تجربہ مجھ سے زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے ابھی تو میں 20-30 کے اندر ہوں، وہ لوگ تو 50 جو پار کر گئے پھر بھی سود کھاتے ہیں، تو انہیں دنیا کا نالج تو زیادہ ہوگا نا، تو وہ ان کو تو سمجھانے کی بات نہیں، انہیں تو خود سمجھنا چاہیے۔ لیکن جو میری نوجوان نسل ابھی بڑھ رہی ہے ان سے کہتا ہوں کہ کھانا ہو تو پھر حلال کا کھانا۔ کیا کھانا؟ ہاتھ سے کما کے کھانا، ہاتھ سے، محنت کر کے کھانا، پسینہ بہا کے کھانا، بڑا مزہ آئے گا۔ یاد رکھنا صبح محنت کرنے کے لیے اٹھنا، کمانے جانا۔ میرے آقا فرماتے کہ کمانے جانے کے لیے اگر کوئی نفل نماز کو بھی چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حلال کا کما کے کھائے۔ حلال کمانا یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا ہے حلال کمانا؟ ہاں، نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ جو نفل نماز سے گئے انہیں چھوڑ کر حلال کماؤ، لیکن کماؤ حلال، ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے حرام کا کھاؤ۔ یاد رکھنا کمانا ہے تو پھر حلال کا کما کے کھانا، حرام کا نہیں کھانا۔ جس گناہ نے یزید کو ہلاک اور برباد کیا ان میں سے ایک گناہ کیا تھا؟ ہاں، ویاج کھانا، ویاج، اللہ اکبر، سود کا کھانا۔ اور پھر اللہ اکبر ایک تیسرا گناہ اس کا کیا تھا؟ بڑا ہی یہ اللہ خطرناک یہ گناہ ہے، اور آج ہر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اور وہ گناہ کیا تھا؟ یزید گناہ یہ کرتا تھا کہ وہ بے نمازی تھا۔ کیا تھا یزید؟ کیا تھا؟ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ نماز بھی اگر پڑھتا تھا تو نماز جو ہے قضا کر کے پڑھتا تھا۔ کیا کر کے پڑھتا تھا؟ ایک تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اگر کبھی کبھار پڑھ بھی لیتا تھا تو قضا کر کے پڑھتا تھا۔ تو یہ اس کا سب سے بڑا گناہ تھا، سب سے بڑا گناہ کہ وہ بے نمازی تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، جو آدمی بے نمازی ہو نا وہ پھر سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جسے اللہ کا ڈر نہ ہو تو اسے پھر کس گناہ کا ڈر ہوگا؟ جسے اللہ ہی کا ڈر نہ ہو، کیونکہ جس آدمی کو خدا کا ڈر ہوگا وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا۔ بولو، جس آدمی کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ نماز پڑھے گا کہ نہیں؟ کہ بھئی کہیں میں اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جاؤ، تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھے گا۔ لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا تو ذرا سوچو وہ خدا سے نہیں ڈرتا کہ گناہ سے کیا ڈرے گا؟ تو بے اللہ ہوگا جو بے نمازی ہوتا ہے نا وہ سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ آپ جانتے ہیں نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اونٹ تھا، دوڑتا دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آیا، ذرا سننا، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو کہیں گے انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سارے لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔
بس اتنے جن لوگوں نے آمین کہا وہ مطلب ان کا بیڑا پار، باقی کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ زور سے آمین بولے، نیچے والے بھی سن رہے تو وہ بھی آمین کہہ دے۔ اللہ سارے لوگوں کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مرنے سے پہلے ایک بار سب کو حاجی بنا دے۔ ٹھیک ہے، میری بات سنیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور جو ہے میں اپنے مالک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اور پیچھے نہیں پیچھے اس کا مالک آیا اونٹ کا، اور اونٹ کا مالک آنے کے بعد کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے، بڑے مہنگے دام میں اسے خریدا ہے، لیکن یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا، یہ میرا کام ہی نہیں کرنا چاہتا، میری نافرمانی کرتا ہے، مجھ سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے کہا کیونکہ میرے آقا وہ آقا ہے جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، جانور جس بارگاہ میں جا کے فریاد کرتے ہیں وہ در میرے مصطفیٰ کا در ہے، جہاں سارے لوگوں کی پکار سنی جاتی ہے کہ وہ در میرے مصطفیٰ کا در ہے۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام نے فرمایا۔ تو سب کچھ جانور بھی آ کے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں مالک کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ میرے آقا نے فرمایا اونٹ کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک جس قبیلے میں رہتا ہے نا، اس قبیلے کے لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ جانور کہتا ہے، اونٹ کہتا ہے، ذرا سوچے، جانور کہتا ہے، اونٹ کہتا ہے کہ جس قبیلے میں یہ رہتا ہے اس قبیلے کے لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے گئے۔ تو کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتی ہے کہ ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہیں ان کے اوپر عذاب نہ آ جائے، وہ کہیں ان کے اوپر عذاب آ جائے تو کہیں میں نہ پکڑا جاؤں، کہیں وہ عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ کہا کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوا ان لوگوں سے بھاگ کے آپ کے بارگاہ میں آ گیا، ان لوگوں سے بھاگتا ہوا۔ ذرا سوچو، بے نمازی سے تو جانور بھی بھاگتا ہے، تو بے نمازی کے پاس روزی کہاں سے آئے گی؟ بے نمازی سے تو جانور بھی دور رہتا ہے۔ ذرا سوچے، بے نمازی سے تو جانور بھی پیار نہیں کرتے گئے، تو پھر ذرا سوچے بے نمازی سے پھر اللہ کا بھی راضی ہوگا؟ اس لیے یزید کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا۔ یزید کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ کہ وہ بے نمازی تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اوپر نماز نہ پڑھنے کی ایک بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہ سفر کرتے کرتے ایک سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے۔ سمندر کے کنارے پر جیسے وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ حالانکہ مچھلیوں میں تو بڑا پیار ہوتا ہے، وہ تو ساتھ میں رہتے ساری مچھلیاں سمندر کے اندر، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں میں سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہے۔ تو میں یہ سوچ کے تعجب میں پڑ گیا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کیسے کھا رہی ہے، ان میں کیسے نفرت ہو گئی؟ کیا سمندر کے اندر کہاں سالی آ گئی؟ کیا ان میں کوئی آٹا ڈالنے والا یا ان کا اناج ڈالنے والا کوئی نہیں ہے کہ آج مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہے؟ تو کہا اتنے میں غیب سے آواز آئی، اور غیب سے آواز آئی کہ بتایا کہ سمندر میں کوئی قحط سالی نہیں پڑی ہے، بلکہ ان کے اوپر ایک بڑی مصیبت آئی ہے۔ کہا کیسے مصیبت؟ کہا مصیبت یہ آئی کہ سمندر کے کنارے سے ابھی ایک بے نمازی گزرا تھا۔ کون گزرا تھا؟ بے نمازی۔ کہا بے نمازی پیاسا تھا، اب بے نمازی نے جو ہے ہاتھ میں پانی لیا اور اس نے پینا شروع کیا۔ تو کہا جیسے اس نے پینے کے لیے ہاتھ میں پانی لیا اور منہ میں ڈالا تو سمندر کا پانی کھارا تھا۔ کیسا تھا؟ کھارا پانی۔ اس سے اچھا نہیں لگا تو کہا اس نے منہ میں پانی لینے کے بعد اس نے واپس نکال دیا، منہ میں پانی لینے کے بعد اس نے واپس نکال دیا، اور کہا کہ اللہ اوپر غیب سے آواز آئی۔ کہا جیسے ہی اس نے اپنے منہ کا پانی، بے نمازی نے اپنے منہ کا پانی جیسے ہی سمندر میں ڈالا تو مچھلیاں سمندر میں بے قرار ہو گئے کہ پانی کیسا ہم پر مصیبت بن گیا۔ تو مچھلیاں یہ کہہ کہ اللہ اوپر ایک دوسرے کو کھا رہی ہے کہ جلدی جلدی مر جاؤ ورنہ کہ یہ بے نمازی کے نحوست والا پانی ہمیں نہ مار دے۔ یہ جس نے کلی کر دی ہے منہ میں لینے کے بعد، اللہ اوپر یہ اس کے منہ سے نکلا ہوا پانی نے سارے سمندر کا پانی خراب کر دیا گیا اور ہم پر مصیبت آ گئی ہے۔ تو کہا اللہ اوپر کہ یہ بے نمازی کی نحوست والا جو ہے، اللہ اوپر یہ عذاب والا پانی ہمیں مار ڈالے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھا کے اپنی جان دے دیں۔ ذرا سوچے، بے نمازی تو مچھلیاں بھی نفرت کرتی، پھر ذرا سوچے انسان یہ ذرا سوچے کہ ہم کھاتے ہمارے کھانے میں برکت کیوں نہیں؟ بلکہ آپ سارے لوگ بتائیں ہم لوگ غوث پاک سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو کرتے ہیں نا؟ میرے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ غوث پاک کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ یہ غوث پاک میرے گھر میں برکت ہی نہیں ہے، روزی میں برکت ہی نہیں ہے میرے گھر میں۔ آج بھی ہر آدمی پریشان ہے، روزی میں برکت نہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ پیسہ آتا ہے تو چلا جاتا ہے، راستہ کر جاتا ہے۔ ارے بھائی پیسے کے پاس کوئی پاؤں ہے کہ تمہارے پاس آتے ہی چلا جاتا ہے؟
کوئی تو مصیبت ہے، کوئی تو پرابلم ہے، ورنہ اس کے پاس پیر تھوڑی ہے پیسے کے پاس، 10 کی نوٹ ہے، 20 کی نوٹ ہے کہ پیر ہے کہ تمہارے پاس آئے چل کے کسی اور کے پاس چلے گئے، نہیں. ہم اگر پیسہ آتے جیسے اگر راستہ کر کے اگر ہم سے دور بھاگ جاتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. میرے غوث پاک نے وہ وجہ بیان فرمائی. غوث پاک کے پاس آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا حضور جو ہے میرے گھر میں کوئی برکت ہی نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. میرے غوث پاک نے فرمایا کہ اچھا تیرے گھر میں ایسی مصیبت ہے، روزی میں برکت نہیں، گھر میں پریشانی ہے. کہا ہاں غوث پاک بہت پریشانی ہے. غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرا گھر کہاں پہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، کہا کہ یا غوث پاک میرا گھر جو ہے اللہ اکبر سڑک کے اوپر یعنی روڈ کے اوپر ہی میرا گھر ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ تیرے گھر کے دروازے پر پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ میں آیا ہوں برکت کا تعویذ دینے اور یہ دروازے کی بات کر رہے ہیں. کبھی کبھار آدمی کو ایسا ہوتا ہے نا، آدمی کو جلدی ہوتی ہے تو بات سننا نہیں چاہتا ہو، وہ ڈائریکٹ کی چاہتے نہیں میرا علاج ہو جائے. لیکن غوث پاک کیسا علاج کر رہے ہیں؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں گھر کے دروازے پر پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج لگا دو آپ لوگ، اگر نہیں ہے تو لگا دو. گھر فیشن کے طور پر کھلا نہ رکھا جائے، گھر کو ڈھانک کے رکھا کرو، اس لیے کہ گھر کے اندر ہماری عورتیں رہتی ہیں اور ہماری عورتوں پر غیر مردوں کی نظریں پڑ جائے، یہ مردوں کو کبھی گوارا نہیں ہونا چاہیے. گھر کو جو ہے پیک کر کے رکھو تاکہ آنے جانے والوں کی نظریں ہماری عورتوں پر نہ پڑے. اب ذرا سوچے، وہ کہتا ہے کہ حضور پردہ تو نہیں ہے. تو غوث پاک نے فرمایا اچھا جا گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دینا، اللہ برکت والا رزق عطا فرمائے گا. اب وہ آدمی گھر گیا، پردہ لٹکا دیا. چند دنوں کے بعد آیا اور غوث پاک سے کہنے لگا حضور آپ نے تو ایسا تعویذ دیا، ایسا تعویذ دیا اور آپ کی کرامت ایسے ظاہر ہوئی کہ میرے گھر میں اتنی برکت ہے کہ میں اب پیسہ سنبھال نہیں پاتا ہوں، اب میں روزی سنبھال نہیں پاتا ہوں، اتنی روزی میرے گھر کے اندر آتی ہے، چاروں طرف سے روزی آتی ہے. اب وہ غوث پاک سے عرض کرتا ہے حضور ذرا یہ تو بتا دے کہ پردہ لٹکانے میں راز کیا تھا؟ لٹکانے میں راز کیا تھا کہ ایک پردہ لٹکایا میرا گھر خوشحال ہو گیا؟ تو اللہ اکبر غوث پاک فرماتے کہ تیرا گھر سڑک کے اوپر تھا، ہر کوئی آتا جاتا رہتا تھا. کہا جب پردہ نہیں تھا تو بے نمازی جب تیرے گھر کے پاس سے گزرتا تھا تو بے نمازی تیرے گھر میں دیکھتا تھا، تو بے نمازی کے تیرے گھر میں دیکھنے کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت والا رزق اٹھا لیا جاتا. بے نمازی کسی اور کے گھر میں دیکھے تو اس کے گھر میں مصیبت آ جائے. تو جس گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہو، نہ باپ نماز پڑھے، نہ بیٹا نماز پڑھے، نہ عورتیں نماز پڑھے، نہ گھر میں بیٹیاں نماز پڑھے، نہ بیٹے نماز پڑھے، اس گھر میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کو بس 4 باتیں عرض کرنی تھی، لیکن 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. وقت کے اختصار کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے آپ کے سامنے بات یہ رکھی کہ یزید جس وجہ سے ہلاک اور برباد ہوا ان میں یہ گناہ تھے، ایک تو شراب کا گناہ تھا، دوسرا سود کا گناہ تھا اور تیسرا وہ بے نمازی تھا. تو چاہیے یہ کہ ہم اللہ اکبر کسی طرح کا کوئی نشہ نہ کرے، چاہیے کہ ہم سود وغیرہ نہ کھائے. اور اگر ہم جو ہے حسینی گئے اور پکے حسینی گئے تو پکا حسین کبھی بے نمازی ہو سکتا؟ بولو پکا حسین کبھی بے نمازی ہو سکتا نہیں کہ؟ تو یاد رکھنا حسین والا ہونا اور ہے اور سچا حسینی بننا اور ہے نا. حسین والا ہونا اور ہے. حسین والے تو ہونے کے لوگ بہت سارے مطلب یہ کہتے ہیں ہم حسین والے، ہم حسین والے. نہیں، حسین والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پر امام حسین کے کردار پر عمل کرتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. تو سچا حسینی بننا چاہتے گئے تو اس راستے پر چلے جس راستے پر امام حسین چلے گئے. اور جس راستے پر امام حسین چلے اگر کوئی بندہ اس راستے پر چلے گا تو انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ سیدھا جنت کے اندر پہنچ جائے گا. تو اللہ ہم سب کو نام نہاد حسینی نہیں بلکہ پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اقرأوا الفاتحہ.